السلام علیکم دوستو، عمران خان کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں ایک رپورٹ جمع کرائی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو پڑھنے کے لیے 8 کتابیں دی گئیں، جن میں سے 4 انہوں نے واپس کیں اور 4 انہوں نے رکھ لیں، اور ان 4 کتابوں کے نام بھی میں آپ کے سامنے تھمب نیل میں شیئر بھی کر دیتا ہوں، پروف بار کے اندر بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ لیکن مجھ سے جو سوال پوچھا گیا وہ یہ کہ آیا عمران خان نے ان کتابوں کو سلیکٹ کیوں کیا، یا ان کتابوں کے امپیکٹ عمران خان کے مائنڈ سیٹ پر کیا پڑ سکتے ہیں، یا آیا انہوں نے یہ جو کتابیں سلیکٹ کی ہیں اس قسم کی آئیڈیالوجی ان کے دماغ میں پہلے سے تو ہی جنریٹ نہیں ہو چکی، اور اگر ان کتابوں کے حوالے سے فرداً ہم پریڈکشن کریں کہ ان کتابوں کے اثرات عمران خان پر کیا پڑ سکتے ہیں، یا کن وجوہات کی بنا پر عمران خان نے ان کتابوں کو سلیکٹ کیا، تو اس حوالے سے میں فرداً چاروں کتابوں کا الگ انالیسس آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عمران خان کی مائنڈ ریڈنگ، یا عمران خان کا سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس، یا عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اس سے پھوٹنے والی انرجیز کو اڈیالہ جیل کے بقدر اگر ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کے اکارڈنگ انالائز کیا جائے تو اس صورت میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان کے نام کا عدد 4 جو کہ ایک سٹرکچرل الائنمنٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈسپلن کو بھی ظاہر کرتا ہے، سلیقہ مندی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ان چاروں کتابوں کو فرداً دیکھا جائے، پہلے اگر ہم کتاب دیکھیں نئی ریاست، کہ نئی ریاست کے حوالے سے عمران خان کی پرسنالٹی پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، یا عمران خان نے یہ کتاب کس آئیڈیالوجی کی بنا پر منتخب کی، اس حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے اندر موجود جو کلونیل لیگیسی ہے، جو برٹش انڈین دور سے چلی آ رہی ہے، اس کا مکمل طور پر خاتمہ چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی محکمے کے اندر ہے، چاہے وہ کسی بھی قوانین کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اندر ابھی بھی رائج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پاکستان کے اندر میریٹوکریسی بھی چاہتے ہیں، اور پاکستان کو واقعی ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور ویلفیئر سٹیٹ بھی وہی جو چارٹر آف مدینہ کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا ایک خد و خال، اس کا جو پیرامیٹرز بیان ہو چکے، ریاست مدینہ کے اندر جس کے خد و خال بیان ہو چکے ہیں، جس کے خد و خال ایگزیبٹ بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو موجودہ بیوروکریسی ہے اس کی بھی مکمل طور پر کلینزنگ چاہتے ہیں، یا اس کی ری سٹرکچرنگ چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ سسٹم، تاکہ عوام کی مقامی سطح پر عوام کی نمائندگی بھی ہو اور عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نیو سوشل کنٹریکٹ یا نیو کانسٹیٹیوشن بھی چاہتے ہیں، جس کے اندر ایلیٹزم بالکل بھی نہ ہو، ایلیٹ کلچر بالکل ختم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ریولوشنری فریم ورک بھی وہ چاہتے ہیں جس کے اندر پروٹیکشنزم بھی ہو، وہی پروٹیکشنزم جو اس وقت آپ کو چائنا میں بھی نظر آتا ہے، ویتنام کے اندر بھی نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں نارتھ کوریا میں بھی نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف سوشلسٹ سٹیٹس میں نہیں، ہر ویلفیئر سٹیٹ کے اندر بھی کسی نہ کسی اعتبار سے نظر آتا ہے۔ اور ان تمام تر عوامل کے لیے عمران خان کے مائنڈ میں جو مین چیز چلتی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہ کہ تمام کے تمام اداروں کی ری سٹرکچرنگ ہو، تمام کے تمام ادارے نئے سرے سے بنے، تمام کے تمام اداروں سے متعلقہ جو قوانین ہیں وہ بھی نئے سرے سے بنے۔ اور اسی ضمن میں میں ایک عرصے سے آپ کے سامنے پریڈکشن کر رہا ہوں کہ آپ کو اگلے سال جون جولائی اگست تک پاکستان کے 90% تک ادارے نئے سرے سے ایمرج ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عمران خان کی مائنڈ ریڈنگ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ساتھ میں اگر نئی ریاست کے اکارڈنگ عمران خان کی مائنڈ ریڈنگ کی جائے کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا کس طرح پانا ہے، ورلڈ بینک سے چھٹکارا کس طرح پانا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس کس طریقے سے بڑھانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو انٹرنل ریسورسز ہیں ان کو کس طریقے سے ایکسپلور کرنا ہے، اور کس طریقے سے ان کو آمدنی کے اندر اضافے کا ذریعہ بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی بات کہ نئی معاشی پالیسی، آزاد نئی معاشی پالیسی جس کے اندر آئی ایم ایف کا کوئی کردار نہ ہو، یا آئی ایم ایف کے تائید کنندہ وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ یا کوئی اس قسم کے لوگ اس پالیسی کو بنانے کے اندر ایڈ نہ ہوں، اور اس کے پیرالل ہی عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے۔ لیکن ساتھ میں ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے کہ عدلیہ کی آزادی ڈیجیٹلائز ہو، اس کے اندر ریفارمز ہو، اور نیا عدالتی قلم ابراہیم رئیسی کی طرز پر کہ جنہوں نے کوئک جوڈیشل ٹریبیونلز ایران کے اندر بنائے تھے، اور انہوں نے فوراً تیز ترین ٹرائل کر کے ایران کے اندر 20 سے 25 ہزار لوگوں کو سزائیں دی تھی، جبکہ ابراہیم رئیسی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے ان کے اکیلے ان کے قلم نے 5,000 کے قریب لوگوں کو سزائے موت دی تھی جو کرپشن میں انوالو تھے، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور وہی چیز عمران خان کے ذائچے میں بھی نظر آتی ہے، عمران خان کی نئی ریاست کے حوالے سے بھی نظر آتی ہے، پلس ایک
ایک چیز اور کہ عمران خان پاکستانیوں کے اندر پاکستانزم جنریٹ کروانا چاہتے ہیں، قومی شناخت جنریٹ کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کا دل یہی کرتا ہے کہ پورا پاکستان ایک سا ہو کر سوچے۔ اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں وحدانی طرز حکومت کو ایکسپیرینس کرتا ہوا نظر آئے گا، مرکز کے لیول پر، مرکز کی سطح پر وحدانی طرز حکومت یا یونٹری اسٹیٹ سسٹم، یا ایٹ لیسٹ ٹائٹ فیڈرلزم جس کے اندر اکائیوں کو کلچرل اٹونومی تو ہو سکتی ہے، لیکن 18ویں ترمیم کی طرز پر یوگوسلاوین ماڈل بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لیے آپ کو پرویز مشرف کی طرز کا ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ کو نظر آ سکتا ہے، یہ پاکستان کے ذائچے میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری کتاب کو اگر دیکھیں، اقبال اور مشرق کے ادوار، یہاں سے ایسا نظر آتا ہے کہ عمران خان کی آئیڈیالوجی ابھی بھی بن چکی ہے، اور فردر بھی اگر ان کی آئیڈیالوجی کو، ان کی مائنڈ ریڈنگ کی جائے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں، چاہے لڑکا چاہے لڑکی، ان کے اندر ایک فکری خود مختاری چاہتے ہیں کہ اب وہ مغرب کو آئیڈیالائز کرنے کی بجائے، ویسٹ کو آئیڈیالائز کرنے کے بجائے اپنی تہذیب کو آئیڈیالائز کریں، بالکل ایسے جیسے ایران کے اندر وہ پہلے اپنے آپ کو ایرانی سمجھتے ہیں، یا چائنا کے اندر پہلے وہ اپنے آپ کو چائنیز سمجھتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی دوسری بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب عمران خان کے اوپر امپیکٹ یہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ جو مغربی طرز جمہوریت ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر بھی رائج ہے، جس کے حوالے سے ہم ایک شعر ہم اپنی تمام تر اکیڈیمیا کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اس حوالے سے جمہوریت کے نقصانات سے آنے والے دنوں میں اپنی قوم کو بھی آگاہ کریں، اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو اس ویسٹرن جمہوریت کا جو ایک کنسیپٹ ہے اس سے پاک کریں، بلکہ اسلام کے اندر صاحب الرائے لوگوں کا جو مجلس شورا میں ایڈ ہونا، یعنی ٹیکنوکریٹس لوگوں کا مجلس شورا کے اندر ایڈ ہونا یا پارلیمنٹ کے اندر ایڈ ہونا، اس کنسیپٹ کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کرایا جائے۔ دوسرے لفظوں میں یا سادہ لفظوں میں ہم ٹیکنوکریسی لیکن میریٹوکریسی کے نام پر، اس حوالے سے ہم عمران خان کے مائنڈ کو یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری کتاب اسلام میں فن اور سائنس سویلائزیشن، اس سے ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے عمران خان آنے والے دنوں میں پاکستان کا تمام تر ایجوکیشن سسٹم اس کو مذہب اور جدت یعنی ماڈرنائزیشن کے ساتھ آپس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں، کہ یعنی جدت بھی رہے، ماڈرنائزیشن بھی رہے، جدید علوم بھی رہیں، لیکن مذہب کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ اے آئی کے حوالے سے مزید انویسٹمنٹ بھی کر، گورنمنٹ کی سطح پر بھی انویسٹمنٹ ہوگی، باہر سے بھی کمپنیز کو بلایا جائے گا، اور لوکل لیول پر بھی اے آئی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر گورنمنٹ بھی سرمایہ کاری کرنا چاہے گی، اور اس حوالے سے باہر سے بھی سرمایہ کاری کو انوائٹ کیا جائے گا، پلس رواداری، جو مذہبی شدت یا جو صوبائی لیول پر جو تقسیم پسندی ہے، یا پھر آپ کہہ لیں لسانی تقسیم ہے، یا پھر کسی بھی اور حوالے سے جو تقسیم کرنے کو پسند کرتی ہیں پارٹیاں، ان کو ایلیمینیٹ کرنا، ان کو ختم کرنا، برکینا فاسو والا ماڈل اپلائی کرنا کہ پاکستان کے اندر سوشل ایکٹیویزم تو ہو لیکن تقسیم در تقسیم کرنے والی سیاسی جماعتوں کا وجود بالکل بھی نہ ہو۔ یہ بھی اس کتاب کے امپیکٹ کے طور پر یا عمران خان کی مائنڈ ریڈنگ کے اکارڈنگ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس سوچ کے تحت اس کتاب کو سلیکٹ کیا۔ اور سب سے آخری اور اہم کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ملٹری لیڈر اور کمانڈر، یہاں سے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ عمران خان یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں، یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری۔ اور اب آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ میں کیوں عمران خان کو یہ کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ ایران کی طرز پر یا نارتھ کوریا کی طرز پر ایک سپریم لیڈر بن کر ابھریں گے، جن کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوں گے، اتھارٹیٹیو پرسنالٹی بھی ہوگی، ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی بھی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کو میری پریڈکشن یاد ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی جتنی بھی اصلاحات ہوں گی، سب سے آخر میں جو ان کی ریفارم ہوگی وہ یہی ہوگی، 2 حفاظتی ادارے، وہی ماڈل جو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیا، فیڈرل سیکیورٹی فورس اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے نام پر، لیکن اس کو بعد میں امام خمینی نے ایران میں امپلیمنٹ کیا پاسداران انقلاب اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے نام پر۔ وہی ماڈل ایک بار پھر پاکستان کے اندر عمران خان امپلیمنٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے یہ کتاب عمران خان کو افیکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور عمران خان کی آئیڈیالوجی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں سلیکٹ کی۔ اور اس کتاب کے تحت عمران خان جب کلونیل لیگیسی کو پاکستان سے وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بڑا ادارہ جو اپنے آپ کو ابو دا لا سمجھتا ہے، اس کی بھی ریسٹرکچرنگ اس کتاب میں بیان کردہ اصولوں کے مطابق آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہ جو کچھ میں نے آپ
آپ کو بتایا مائنڈ ریڈنگ کے ڈفرینٹ ٹولز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بتایا، عمران خان کے نام کا عدد 4 اور ان کتابوں کے ساتھ جو ان کی سنکرنائزیشن ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بتایا، اڈیالہ جیل کی انرجیز اس وقت عمران خان پر کیا امپیکٹ ڈال رہی ہیں، اس حوالے سے ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری اور زمان اور مکان کے تصور کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کو بتایا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہی کہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔